السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. عزیز طلبہ طالبات موضوع السامعین اور دوستوں، میں آصف باسم اب تمام کام میرے چینل پر دیکھنا. پیارے بچوں، دوستوں، آج جس سبق کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ کون سا ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں. جی ہاں، وہ ہے حجۃ الوداع، تعلیمات اسلام کا جامعہ منشور. جب آپ اس سبق کو دیکھتے ہیں، یہ سبق ریاست کرناٹک کی 10ویں جماعت کی زبان اول کی نصابی کتاب میں اس سبق کو شامل کیا گیا ہے. اس کے مصنف ہیں سید سلیمان نبوی. میرے بچوں، آپ کی آسانی کے لیے اور سہولت کے لیے میں نے اس سبق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. آج ہم اس کا پہلا حصہ دیکھیں گے. تو چلیے دیکھتے ہیں. حجۃ الوداع جو دیکھتے ہیں سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک اشارہ، ہر ایک جملہ اور ہر ایک لفظ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ان ارشادات میں بہت سارے پہلو پوشیدہ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں ارشادات عالیہ میں جن ارشادات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، ان میں حجۃ الوداع کا خطبہ بھی شامل ہے. یاد رکھیں، یہ خطبہ جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے، ہدایات سے بھرپور ہے. انسانیت کے لیے یہاں پر حقوق انسان کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، حقوق اللہ کیا ہے، یہ تمام باتیں جو ہیں آپ نے ایسے پیش کیے ہیں کہ کوئی گوشہ یہاں پر خالی نظر نہیں آتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا اسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں. یہاں پر اس کے 2 اہم حوالے ہیں. ایک حوالہ یہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج رہا، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے خطبے میں ارشاد بھی فرمایا. کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اسمعوا قولی فإنی لا أرانی وإیاکم أن نجتمع في هذا المجلس أبدا بعد العام هذا. اس کے مفہوم ہے، اے لوگو، بخدا مجھے معلوم نہیں کہ آج کے بعد میں اس جگہ تم سے مل سکوں گا یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں خود ارشاد برہم فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد، اس حج کے بعد میں آپ کو مل سکوں گا یا نہیں. اس لیے آپ نے انسانی حقوق کی جتنی بھی باتیں تھیں آپ نے سب کچھ اس خطبے میں فرمایا. اور آج کا یہ جو سبق ہے، جیسے میں نے بتایا کہ یہ سید سلیمان نبوی کا ہے، اور سید سلیمان نبوی کی جو اہم تصنیف ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر مبنی ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ رحمت عالم. یہ رحمت عالم کا حصہ ہے. آج کا جو سبق ہے یعنی حجۃ الوداع اس سے ماخوذ ہے، اس سے لیا گیا ہے. جب آپ اس خطبے کو پڑھتے ہیں، یہ خطبہ انسانی زندگی کی جتنے بھی معاملات ہیں، باہمی حقوق ہیں انسانیت کے، انسان کے، اور معاشرے کی جو آداب ہیں، آداب معاشرات، حسن سلوک اور رواداری کے جو اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان کیے ہیں نا، وہ اپنی نظیرہ میں اس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی ہے. اور جب اس خطبے کو دیکھتے ہیں حجۃ الوداع کے، یہ خطبہ اصل میں مختلف ہدایات کا مجموعہ ہے، اور اس میں 2 بڑے اہم خطبے ہیں. یہ خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں ارشاد فرمایا، اور آج بھی یہ خطبہ جو ہے 9 ذی الحجہ کو دوپہر میں عرفات کے میدان میں سنت رسول کے طور پر پڑھا بھی جاتا ہے. اور دوسرا خطبہ آپ نے جو مینا میں ارشاد فرمایا. اس طرح ہم کہتے ہیں یہ خطبہ ہدایت کا مجموعہ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ صرف ہدایت کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ انسانی حقوق کا ایک جامعہ منشور ہے. انسانی حقوق، اسلامی تعلیمات کا ایک جامعہ منشور ہے. کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس کو آپ نے پروگرام کے ذریعے بتایا، ایک منشور بتایا اس کا کہ انسانی حقوق کیا ہیں، انسانی تعلیمات کیا ہیں. ایک جامعہ کانسیپٹ آپ نے اس میں اس پروگرام کے ذریعے عالم انسانیت کو یہاں پر پیش کیا ہے. تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ سید سلیمان نبوی کی تصنیف رحمت عالم کا ایک باب ہے، اس کا حصہ ہے. تو ہم مختصر یہاں پر سید سلیمان نبوی کے متعلق جانیں گے، ان کا مختصر تعارف پڑھ کر، دیکھ کر، جان کر کیا ہم اصل سبق کی طرف آئیں گے. تو سید سلیمان نبوی، آپ کا نام سید سلیمان نبوی ہے، اور آپ کی پیدائش 22 نومبر 1884 عیسوی
موزہ دسنا ضلع پٹنہ بہار انڈیا میں آپ انڈیا کی جو ریاست ہے بہار اور بہار کا جو ضلع ہے پٹنہ اور پٹنہ کا جو موزہ ہے گاؤں ہے دسنا وہاں پر آپ پیدا ہوئے اور آپ کی تعلیم کی جب دیکھتے ہیں آپ نے ابتدائی تعلیم حلواری بنگا اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں تعلیم حاصل کی. یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء وہی ہے جہاں پر شبلی رہا کرتے تھے. یعنی آپ علامہ شبلی نعمانی کے ایک بہت بڑے شاگرد ایک بہت عظیم استاد کے ایک عظیم شاگرد ہیں. اور آگے دیکھیے ان کے خدمات آپ نے دارالمصنفین اعظم گڑھ قائم کر کے وہاں سے ایک رسالہ جاری کیا مہان رسالہ معروف. یہ رسالہ بہت ہی مشہور و معروف رسالہ ثابت ہوا جس سے یہاں پر بہت سارے کام لیے گئے. اب دیکھیے ان کی تصانیف کون سے ہیں؟ عرض القرآن رحمت عالم جس کا آج جو سبق ہے اسی تصنیف سے ماخوذ ہے. خطبات مدارس حیات شبلی سیرت عائشہ خیام نقوش سلیمانی اور جو سب سے اور ایک اہم جو تصنیف ہے وہ شبلی نعمانی کی جو ادھوری تصنیف تھی سیرت النبی شبلی نعمانی لکھ رہے تھے لیکن اسی درمیان آپ میں انتقال ہوا تو آپ کی جو ادھوری تصنیف ہے نا اس کو ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے جو ہے اس سیرت النبی کو مکمل کیا جو کہ بہت ہی بڑا ان کا کارنامہ ہے. اور آپ کا طرز تحریر سادہ نہایت دلکش ہے. سادہ اور بڑا دلکش ہے جو سب کو اپنی طرف محو لیتا ہے. اس کی دلکشی اتنی باقی ہے کہ قاری اسے پڑھنے لگتا ہے تو اس میں کھو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کا مقام و مرتبہ آپ بحثیت مجاہد اسلام مجاہد عالم ادیب مورخ و محقق ایک بلند پایہ نقاد کے ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں. آپ کی وفات 23 نومبر 1953 عیسوی کراچی میں آپ انتقال. سمجھے نا یہ سید سلیمان نبی کا مختصر تعارف. اور ہم چلتے ہیں ہمارے اصل سبق کی طرف یعنی حجۃ الوداع. اس کا سفر کیسا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا. ہم یہاں پر ان 3 منقسم حصوں میں اس سبق کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو ہمارا سفر جہاں سے شروع ہوتا ہے یعنی حج کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو مدینہ سے مکہ تک کا سفر اور مقام جو آپ نے ارشاد فرمائے جو خطبہ فرمایا تمام باتیں ہم میں جاننے کی کوشش کریں گے. مدینہ سے روانہ یعنی حج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کب روانہ ہوئے اور کیا ہوا. تو دیکھیے 10 ذی القعدہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی روانگی کی منادی ہوئی. کیا منادی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سال حج کے لیے جا رہے ہیں. یہ منادی کب ہوئی؟ 10 ذی القعدہ. اور مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات قرار دیا. مدینہ والے اور مدینہ کے اطراف نقاب والوں کو جو ہے ذوالحلیفہ کو آنے کو کہا گیا. وہاں پر اس کو سینٹر بنایا گیا. اور یہ ذوالحلیفہ جو ہے مدینہ سے 6 میل کی مسافت پر واقع ہے. 6 میل سے مدینہ سے 6 میل آگے جائیں گے وہاں پر یہ مقام آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور چادر تہمت بعدی اور 26 ذی القعدہ کو ظہر کے بعد مدینہ سے قصبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے وہاں سے قصبہ پر جو ہے عازم سفر ہوئے اور اثر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے جو کہ سب کو یہاں پر میقات قرار دیا گیا. یہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے. تو 26 ذی القعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد یہاں سے مدینہ سے نکلے کس پر اپنی اونٹنی قصبہ پر اور اثر سے پہلے وہاں پر پہنچ گئے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 2 رکعت نماز ادا کی. تو مدینہ سے روانگی ہو گئی. ذوالحلیفہ پہنچے اور 26 تاریخ کو جو ہے یہاں سے ذوالحلیفہ کے بعد کیا ہوتا ہے ہم آگے دیکھیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان یہ جو سفر ہے اس کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے. وہ فرماتے ہیں کیا حجۃ الوداع کے سفر میں لوگوں کی کثرت کا احوال بیان کرتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کیا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اونٹنی یعنی جو اس کا نام تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ، اونٹنی پر ذوالحلیفہ سے عظیم سفر ہوئے، سفر کے ارادے سے نکلے تو ہم نے دیکھا کہ آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر عام کرتی آدمیوں کا جنگل نظر آتا۔ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی پر ذوالحلیفہ سے عظیم سفر ہوئے، ذوالحلیفہ سے نکلے حج کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے آگے ہمارے پیچھے دائیں ہوں یا بائیں ہوں جہاں تک نظر کام کرتی ہے، یعنی ہماری نظر جہاں تک جاتی ہے وہاں پر آدمیوں کے جنگل نظر آ رہا ہے، صرف آدمی 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 نظر آ رہے ہیں، ایک آدمیوں کا جھنڈ ہے جو جنگل کی طرح یہاں پر نظر آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اللہم لبیک تلبیہ فرماتے تو یہی نعرہ جو ہے اتنا بلند ہوتا کہ ان نعروں کی وجہ سے پہاڑوں کی چوٹیاں اس کی جوابی آواز سے گونج اٹھتی ہیں۔ جیسے ہی آپ نعرہ لگاتے تو صحابہ کرام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آدمیوں کا صحابہ کرام کا جو مجمع تھا وہ اتنی بلند آواز سے نعرہ لگاتا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے جو ہے یہاں پر اس کا جواب آواز سے پہاڑی کی چوٹیاں جو ہیں گونج اٹھتی ہیں۔ سمجھ میں آئے نا بات؟ تو آگے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں قرود مسعود ارضا، صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، آپ مبارک قدم مبارک شہر میں پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کیا فرمائی؟ 26 ذی القعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ سے روانہ ہوئے، تقریباً 8 راتیں جو ہے سفر میں گزاری اور سر شام مکہ پہنچے۔ اس کے بعد 5 ذی الحجہ، یہ تاریخ یاد رکھیے کہ یہاں 26 ذی القعدہ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ سے روانہ ہوئے، ذوالحلیفہ سے روانہ ہو کر جب مکہ پہنچے شام کے قریب اور وہاں پر ذی طوا میں آپ نے نزول فرمایا، اس کے بعد اگلی صبح یعنی 5 ذی الحجہ کی صبح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام معظمہ میں داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، خانہ کعبہ پر نظر پڑنے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہم زد هذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما وبرا وزد من شرفه وكرمه ممن حجه وأتمره تشریفا وتعظیما وتکریما وبرا۔ اے اللہ اس گھر کو عزت اور شرف دے، اور جو شخص اس گھر کا حج و عمرہ بجا لائے اس کی عزت و تکریم اور بزرگی اور نیکی میں اضافہ۔ یہ پیاری جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کعبہ پر۔ ہاں اے اللہ اس گھر کو عزت اور شرف دے، یہ تیرا گھر ہے، اس کو عزت اور شرف دے، اور جو شخص اس گھر کا حج و عمرہ بجا لائے اس کی عزت و تکریم، اس کی عزت و تکریم ہے اور اس کی بزرگی میں اور اس کی نیکیوں میں کیا کر تو اضافہ کر۔ اس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں قرود مسعود کے بعد جو دعا مانگی وہ بڑی ہی خوبصورت دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے لیے وہ اس دعا کو سعادت بنائے اور ہمیں بھی حج کا موقع عطا فرمائے اور ہمیں بھی حج اور عمرہ بجا لانے کے بعد ہماری عزت بزرگی میں بھی اضافہ فرمائے۔ اب دیکھیے صفا کی پہاڑی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کیا ارشاد فرمایا؟ جیسے ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے، دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا طواف فرمایا اور مقام ابراہیم علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ مقام ابراہیم علیہ السلام وہ مقام جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ اللہ کی تعمیر کی تھی، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر فرمایا، کیا فرمایا؟ غور سے سنیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس کا مفہوم ہے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں،
اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے عبادت کے لائق، ہر چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی اور اسی کی حمد ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی قادر مطلق ہے، کوئی خدا نہیں مگر وہی اکیلا خدا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں، اگر خدا کی لائق کوئی ذات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی ہمارا خدا ہے، وہی معبود ہے، وہی ہمارا الہ ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، کیا اللہ تعالیٰ کیا ہے اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے سارے جفتوں کو شکست دی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے جو اس نے پورا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہی ہے کہ وہ کافروں کے مقابلے مومنوں کی مدد و نصرت فرماتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے خوب مدد و نصرت فرمائی۔ آپ کسی بھی جنگ کو لیجئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر کامیابی عطا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جتنے بھی جتے آئے وہ سب کے سب جو ہیں شکست کھا گئے، چاہے وہ 313 کے سامنے 1000 کا بڑا جتا ہو، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر سامنے شکست کھا گیا اور اسلام کا پرچم بلند کیا۔ وہ کرنے والی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے سے فارغ ہوئے، فارغ ہو کر دوسرے صحابیوں کو احرام کھولنے کی ہدایت فرمائی۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اپنے سبق کو، اپنے پہلے حصے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی باتیں حصہ دوم میں آئیں گی، تب تک انتظار کیجیے اور ہمارے چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ سب اس سے استفادہ کر سکے۔ تو پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اس ناچیز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔